محترم عزیز بہنوں اور گرامی قدر بھائیوں، سلام و رحمت۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ نور نظر کی ہزار جنت سامانیہ اپنے جلاؤ میں لیے پھر وجہ تابانی عالم ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کسی تقریب پر اور غالباً اسی ہال میں یہ عرض کیا تھا، ہمارے ہاں تیوہار در حقیقت دو ہی ہیں، ایک جشن نزول قرآن کریم کہ جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ایک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں تیوہار بھی در حقیقت ایک ہی سکے کے دو رخ اور ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں کہ قرآن کریم اگر حروف اور نقوش میں ہدایت ابدی ہے تو سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی حروف اور نقوش کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہے، انہی حقائق کی ایک محسوس تفسیر ہے۔ اس لیے نہ قرآن بغیر سیرت کے سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی سیرت طیبہ کی صحیح تصویر قرآن کے بغیر سامنے آ سکتی ہے۔ میرا مسلک زندگی کا یہی رہا کہ میں نے قرآن کریم کو سیرت مقدسہ کی روشنی میں اور سیرت طیبہ کو خود خدا کی بتائی ہوئی تفسیر اور تشریح کی روشنی میں سمجھا اور دوسروں کے سامنے پیش کیا ہے۔ کچھ دنوں سے ہمارے ہاں اس تقریب کو خاص جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ مجھے عوام کے جذبات کا احترام ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب جذبات اپنی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو حقیقتیں افسانہ بن جایا کرتی ہیں، اور مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ یہ عظیم حقیقت بھی ہمارے ہاں اسی جذباتی جوش و خروش کے طوفان میں بہہ کر کچھ افسانہ سی بن رہی ہے۔ ان جلوسوں کو چھوڑیے کہ جن میں بازاری قسم کی خرافات شامل ہوتی ہیں اور وہ ان کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ آپ میلاد کی مجلسوں میں جائیے، وہاں جو نعت خوانیاں ہوتی ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ زلف و خط و خال کے حسین تذکرے، کاکل مشکی اور گیسوئے عنبری کی شیریں حکایتیں، سرو قامتی اور لالا رخساری کی دل افروز داستانیں، ہجر و وصال کے جانسوز افسانے، اور اب تو اس کے اوپر قیامت بالائے قیامت یہ کہ ان نعتوں کی دھنیں بھی فلمی گانوں سے لی جاتی ہیں۔ اگر آپ میلاد کی مجلس میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر دیں تو تمیز کرنا مشکل ہو جائے کہ آپ سنیما ہال میں بیٹھے ہیں یا کسی مجلس سیرت میں بیٹھے ہیں۔ اور وہاں سے اٹھ کے اگر آپ کسی واعظ کی مجلس میں چلے جائیے تو وہاں آپ کو اس قسم کی بحثیں ملیں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر، یا حضور کے معجزات گنائے جائیں گے، ان کی تفصیلیں اور تفسیریں پیش کی جائیں گی۔ میں اس وقت معجزات کی بات میں نہیں الجھنا چاہتا، لیکن سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم نے ہمارے لیے یہ کہا تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔
بہترین ماڈل ہے تمہارے لیے رسول کی زندگی. ماڈل یا اسوہ اسے کہتے ہیں برادران عزیز کہ جس کے مطابق انسان بن سکے. اب معجزات کے متعلق تو بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ نبی کے بغیر کسی اور سے اس کا انکار ہی نہیں ہے. تو جن باتوں کا نبی کے علاوہ کسی سے امکان ہی نہیں تھا وہ باتیں ہمارے لیے اسوہ اور ماڈل بن کیسے سکتی ہیں؟ تو ان کے تذکرے ہمارے لیے، ہماری سیرت کے لیے، ہماری امکانی کوششوں کے لیے فائدہ مند کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ اور یہاں سے نکل کے اگر آپ کسی ماڈرن جلسے میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ زور اس بات پہ دیا جائے گا کہ ظہور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی جہالت کی یہ کیفیت تھی کہ شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، خمار بازی کا عام رواج تھا، ہوش گوئی ان کی بزم اور ان کی محفلوں کی زینت بن رہی تھی. ذرا ذرا سی بات کے اوپر وہ مشتعل ہو جاتے تھے اور سینکڑوں برس تک جنگ و جدال کا سلسلہ قائم رہتا تھا. حضور تشریف لائے اور آپ نے اس قوم کی اصلاح فرمائی. ٹھیک ہے، یہ بجائے خیش ایک کارنامہ ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے سلسلہ دراز کی آخری کڑی بننا تھا اور جس کے لائے ہوئے پیغام اور اس پیغام پہ عمل کر کے دکھائی ہوئی سیرت کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک ماڈل اور ضابطۂ رہنمائی بننا تھا، کیا اس ذات گرامی کا اتنا ہی کارنامہ ہم کافی سمجھیں کہ انہوں نے ایک وحشی قوم کی اصلاح کی اور ایک ریفارمز کی؟ معاف فرمائیے، اس قسم کی ریفارمز تو اور جگہ بھی ہمیں بہت سی مل جائیں گی. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سی خصوصیت کبریٰ ہے جس بنا پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یگانہ روزگار سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور رحمت للعالمین تھے، تمام نوع انسانی کے لیے، تمام زمانوں کے لیے ایک صحابہ کرم، ایک اس قسم کی تعلیم دینے والے، اس قسم کا نمونہ پیش کرنے والے کہ جس قسم کی تعلیم اور جس قسم کا نمونہ ہمیں کہیں اور نہ ملے. یہ ہے وہ چیز جو ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں پیش کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ایک رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے. کیا وہ ایک عام ریفارمر ہوتا ہے؟ اتنا نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں یہ فرمایا ہے کہ رسول اس لیے آتا ہے کہ زمانے کے طوفانوں پر تسلط پا کر تاریخ کی قوتوں کو اپنے قابو میں لائے اور اس طرح مقاصد کی ایک نئی دنیا تعمیر کر دے. مزراب وحی سے اس کے نفس قدسی میں ایسی ولولہ انگیز قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا انسانیت میں ایک انقلاب برپا کر دیں. یہ آرزو کہ جو کچھ اس نے وحی کی روشنی میں دیکھا ہے وہ ایک جیتی جاگتی دنیا کے پیکر میں متشکل ہو جائے، نبی کے دل میں پیش ہوتی ہے. اس لیے ایک صاحب وحی کے تجربے کی قدر و قیمت جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے انسانیت کو جس قالب میں ڈھالا ہے وہ کیا ہے اور اس کے پیغام کی روح سے جس قسم کی دنیا ثقافت ابھر کر سامنے آ گئی ہے وہ کس انداز کی ہے. یہ ہے اقبال نے جو مقصد بتایا، اور اقبال تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا تھا. یہ وہ مقصد ہے جو خود خدائے کریم نے رسول کی بعثت کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ دلوں کی دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے. وہ آتا ہے
تو دنیا کے تمام اعتقادات، نظریات، تصورات، خیالات کو ایک ایک کر کے لیتا ہے، غلط تصورات اور اعتقادات کی عمارتوں کو بنیادوں سے اکھیڑ دیتا ہے اور ان کی جگہ وہ نئے نظریات اور تصورات دیتا ہے، وہ نگاہوں کے زاویے بدل دیتا ہے، وہ اقدار کے پیمانے بدل دیتا ہے، وہ خیر و شر کا معیار بدل دیتا ہے، وہ نصب العین حیات بدل دیتا ہے، وہ کاروان انسانیت کی منزل مراد بدل دیتا ہے، وہ زندگی کا مقصود بدل دیتا ہے، وہ اس مقصود کا مفہوم بدل دیتا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں وہ یہ زمین بدل دیتا ہے، یہ آسمان بدل دیتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا زمین، نئی زمین اور نیا آسمان وجود میں لاتا ہے۔ یہ ایک رسول کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے عزیزان مان، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آج کی اس نشست میں سیرت طیبہ کا عنوان رکھا ہے پیغام در انقلاب۔ انقلاب اور فساد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم نے فسادات ہی دیکھے ہیں، ہم نے انہی کو غلطی سے انقلاب سمجھ لیا ہے۔ انقلاب کا تو لفظ ہی قلب سے نکلا ہے، یہ تو قلب کی دنیا کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کا نام ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلوب کی دنیا کے اندر وہ کیسا انقلاب برپا کیا تھا کہ جس سے ایک بہت بڑے نامور مغربی تہذیب کے مفکر کے الفاظ میں کہ حضور کی ذات گرامی دنیا قدیم اور دنیا جدید کے درمیان میں ایک حد فاصل بن کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اتنا بڑا انقلاب کہ پوری کی پوری پہلی دنیا کم از کم 4,500 سال کی تاریخ تو ہمارے سامنے ملتی ہے حضور کی بات سے پہلے۔ اس پوری تاریخ کے بعد وہ کہتا یہ ہے کہ ایک نئی دنیا وجود میں آئی اور یہ نتیجہ تھا اس انقلاب کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی بستیوں کے اندر پیدا کیا۔ عزیزان مان، اعتقادات اور نظریات کی دنیا، جہان تہذیب و تمدن میں بھی ان کے اندر انقلاب لانا، ان میں تبدیلی پیدا کرنا کچھ آسان کام نہیں ہوتا، لیکن مذہب کی دنیا کے اندر کسی کے عقیدے کو چھیڑنا اور اس کی جگہ ایک نیا عقیدہ بدلنا، یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کا اندازہ تو شاید آپ بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی عزیز سے عزیز دوست ہے، اس سے کوئی عزیز سی عزیز دنیاوی متاع آپ مانگ لیں، وہ خوشی دے دے گا آپ کو، لیکن اگر آپ چاہے کہ اس کے کسی مذہبی عقیدے میں تبدیلی پیدا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے بڑے بڑے گہرے دوستی کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے کیسے تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ عقیدہ تو اس طرح انسان کے شعور میں نہیں، اس کے تحت شعور کے اندر جڑے پکڑا ہوتا ہے کہ آپ کو شاید علم ہو کہ ایک چیز ہوتی ہے ہپنوٹزم۔ وہ ہپناٹک جو ہے اپنے معمول کے اوپر ایک اثر کرتا ہے، اثر ڈالتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے جو جی میں آئے کہلوا سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس سے یوں ہی اس کا بھی اقبال کرا لیتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو قتل کیا تھا، یہاں تک بھی وہ کہہ دیتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بڑے سے بڑا ہپنوٹک بھی کسی اپنے معمول سے اس کے عقیدے کے خلاف اس حالت میں بھی ایک لفظ نہیں کہلوا سکتا۔ اس کا تعلق شعور کی دنیا سے نہیں ہوتا، یہ غیر شعوری دنیا کے اندر جاگزین ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سوچئے کہ کسی کے عقیدے میں تبدیلی پیدا کرنا اور پھر ایک عقیدے میں تبدیلی نہیں پیدا کرنا، ان کے تمام عقائد کے اندر تبدیلی پیدا کر دینا، کسی ایک کے عقیدے میں نہیں، تمام اقوام عالم کے غلط عقائد کے اندر تبدیلی پیدا کر دینا کتنا بڑا مشکل کام تھا۔
اور یہی تھی وہ ہمت طلب اور شکیب آزما ایک مرحلہ، ایک جہاد عظیم، جس کے متعلق خود خدائے کریم نے آخر میں یہ فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کہ رسول وہ بوجھ کہ جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی، ہم نے اس بوجھ کو اٹھا کے ہلکا کر دیا۔ یہی تھا یہ بوجھ، یہی ہے حضور کا حقیقی کارنامہ کہ جس سے آپ یگانہ روزگار ہیں، اور آپ تاریخ کے اوراق سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، اس قسم کا انقلاب عظیم دنیا فکر و نظر میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کے کچھ تھوڑے سے گوشے میں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا۔ مذہب کی دنیا میں بنیادی تصور خدا کا ہوتا ہے۔ دو ایک مذاہب کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو خدا کے عقیدے کو مذہب کی بنیاد قرار نہ دیتا ہو۔ جنہیں میں نے مستثنیات میں شمار کیا ہے، وہاں بھی الفاظ کا ہی کچھ فرق ہے، در حقیقت وہ بھی کسی نہ کسی ما فوق الفطرت ہستی کو ماننے پہ مجبور ہیں، لیکن بہرحال دنیا مذاہب میں خدا کا تصور ایک بنیادی حقیقت رکھتا ہے۔ لاک نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ فلاں قوم نے اپنی پرستش کے لیے کس قسم کا خدا تجویز کیا تھا، میں اس قوم کی پوری تہذیب و تمدن کا نقشہ آپ کے سامنے بھر کے رکھ دوں گا۔ ہمیں تو عزیزان من پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کا ایمان ہوتا کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ یہ اس قدر باہر کی دنیا میں تبدیلی لانے والی چیز ہے کہ جس قسم کا خدا کسی قوم نے تراش رکھا ہوگا اپنے لیے یا اختیار کر رکھا ہوگا، اس قوم کی تہذیب و تمدن کی عمارت اس تصور کے اوپر جا کر اٹھے۔ خدا کے اس تصور کے خلاف آواز اٹھتی ہے، کسی دہریے کی طرف سے نہیں، کسی ملحد بے دین کی طرف سے نہیں، خدا کے منکر کی طرف سے نہیں، خدا کے سب سے بڑے ایمان لانے والے، دنیا کو ایمان کی دعوت دینے والے کی طرف سے۔ کہاں سے اٹھتی ہے؟ مذہب کے خلاف یہ صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے خود مذہب کی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر۔ اس کا نمونہ بھی آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کر مذہب کے اس خدا کا تصور جو ذہن انسانی کا تراشیدہ تھا، کس طرح اس کو باش باش کر کے رکھ۔ خدا کا تصور دنیا کے قریب قریب ہر مذہب کے اندر اس قسم کا تھا جیسے دنیا کا کوئی مطلق العنان شہنشاہ مستبد آمر ڈکٹیٹر، نہ کسی قاعدے اور قانون کا پابند، نہ اس کی دنیا میں کوئی آئین اور دستور، نہ کوئی اس سے پوچھ سکے کہ تم نے آپ نے یہ ایسا کیوں کیا، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، مجھے یہ سزا کیوں مل رہی ہے، اسے یہ انعام کیوں بخشا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں آپ کر رہے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے دم مار جائے۔ وہ لا انتہا قوتوں کا مالک، مطلق العنان، جو جی میں آئے کرے۔ خدا کی بے پرواہی تو ہمارے ہاں مسلمہ ہے نا، وہ بڑے بے پرواہ واقعہ ہوا ہے۔ بے پرواہ کے معنی در حقیقت لاپرواہ ہوتے ہیں ہمارے۔ اس قسم کا تصور کہ جس کے متعلق جو کچھ وہ کہتا ہے وہ تمہاری سمجھ سے بالا، جو وہ کرتا ہے اس کے لیے وجہ جواز اور دلیل کوئی نہیں ہے، جو آپ سے کراتا ہے اس کے لیے کوئی علم و بصیرت اور فراست کی روشنی کوئی نہیں ہے۔ جیسا وہ چاہتا ہے کرنا ہوگا تمہیں،
نہیں کرو گے تو اس کے بعد کھال کھنچوا دی جائے گی. اور اتنی ہی بات نہیں کہ نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا. شہنشاہوں کے متعلق تو سعدی نے یہ کہا تھا کہ ان کا تو مزاج شاہ ہے، اس کے متعلق آپ کیا پوچھتے ہیں؟ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاہے بسلام برنجن و گاہے با دشنام خلط بخشن. کبھی تو یہ کیفیت ہے کہ گالی دیجئے تو خلط بخش دیتے ہیں، کبھی یہ انداز ہے کہ سلام کیجئے پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں. ارے ایسا کیوں ہوتا ہوا؟ مزاج شاہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے گھروں کے اندر یہ روزمرہ ایک بات ہم بولتے ہیں، بچوں کا مزاج تو بادشاہوں جیسا ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بچے کا مزاج تو وہ ہوتا ہے، قوت وہ ساتھ نہیں ہوتی. آپ سوچئے کہ قوت ہو ایک اتنے بڑے ڈکٹیٹر کی، مزاج ہو ایک بچے کا، تو وہ کیا کچھ نہیں کرے گا. انسانوں نے کہنے کے لیے تو یہ کہا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، راجا ایشور کا اوتار ہوتا ہے. لیکن در حقیقت انہوں نے خدا کو اپنے بادشاہ کے کالم کے اندر ڈھالا ہوا تھا. جس قسم کا ان کا اپنے ہاں کا شہنشاہ یا بادشاہ ہوتا تھا، اسی قسم کا ان کے ہاں خدا کا تصور ہوتا تھا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اپنے ہاں کے جو شہنشاہ ہیں ان کی کیفیت یہ ہے، دربار ہے، تخت حکومت کے اوپر براجمان ہیں، مقربین بارگاہ خدا شہنشاہیت ہیں، حاجب و دربان ہیں. ان کی وساطت کے بغیر کسی کی درخواست شہنشاہ تک نہیں پہنچ سکتی. ہر مقصد کے لیے ان کی سفارش کی ضرورت ہے، ان کے وسیلے کی ضرورت ہے، ان کے حضور نذرانے گزارنے کی ضرورت ہے، ان کی بارگاہوں میں قصائد مدحیہ پڑھنے کی ضرورت ہے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. یہ ایک پورا نقشہ تھا ہمارے سامنے ایک شہنشاہ کا. بعین ہی اسی قسم کا نقشہ مذہب کی دنیا نے خدا کے متعلق قائم کر رکھا. خدا تک ہماری آپ کی آواز براہ راست نہیں جا سکتی. اس کے لیے ہمیں کسی نہ کسی حضرت صاحب کا وسیلہ ڈھونڈنا پڑے گا. ہماری دعا اس تک نہیں پہنچ سکتی، وہ دعائیں کسی ذریعے اور میڈیم کے راستے سے وہاں تک پہنچانی پڑے گی. ان دعاؤں کے پہنچانے کے لیے آپ کو بہت سی تملق پیشی اختیار کرنی پڑے گی، بہت سی خوشامد درآمد کرنی پڑے گی، نذرانے دینے پڑیں گے، نیازیں ماننی پڑیں گی، منتیں ماننی پڑیں گی. پھر کہیں وہ جا کے آپ کی بات دعا یا آپ کی درخواست وہاں تک پہنچ سکے. خدا کے ساتھ آپ کا براہ راست تعلق ہی کوئی نہیں. یہ سارے تعلقات جو راستے میں آپ کے ہاں کے میڈیم اور وسائل اور ذرائع اور مقرر بنتے تھے، ان تک ہی آپ کا تعلق تھا. نتیجہ اس کا یہ کہ ایک خدا کا حلوہ ہی کچھ کم نہیں تھا لوگوں کے دلوں کے اوپر. یہ جو اس کے راستے میں اتنے بڑے یہ مقرب کھڑے تھے، ان کا ڈر ہر وقت اعصاب کے اوپر سوار رہتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے برادران عزیز، نفسیات کا یہ مسئلہ کہ ڈر کی وجہ سے انسان کی انسانیت کچھ دی جاتی ہے، اس کی ذات نشو و نما پا نہیں سکتی، اس کے اندر 20 قسم کے انفیریارٹی کمپلیکسز پیدا ہو جاتے ہیں. خوف، ڈر، یہ تھا آپ کے ہاں دنیا کے ہر مذہب میں خدا کے تصور کا نتیجہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ تصور خود یہاں کے مطلق العنان بادشاہوں، راجوں، امیروں کو سوٹ کرتا تھا. انہوں نے خود یہ تصور پیدا کیا تھا، اس لیے کہ وہ خود خدا کے نمائندے بن کر یہاں دنیا میں حکمرانی کرتے تھے. وہ جس قسم کے مظالم جی چاہے کریں، کہا یہ جاتا تھا کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، یہ تو ایشور کے اوتار ہیں، یہ تو خدا کے نمائندے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ کوئی جرم نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی جاہل قوموں کے ہاں نہیں، مہذب ترین قوموں کے ہاں کا قانون ہے
کہ بادشاہ کوئی جرم نہیں کر سکتا، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ وہ خود کچھ نہیں کرتا، وہ تو ہیمنلی رائٹس آف دی کنگ جسے کہتے ہیں، اس کے پاس خدائی اختیارات ہوتے ہیں، وہ نمائندہ ہوتا ہے اس قادر مطلق کا کہ جس کے اختیارات اور اقتدارات حدود ناآشنا اور حدود فراموش ہوتے ہیں۔ اس لیے شہنشاہ کو بھی اسی قسم کا ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کو قائم کس بنا پہ کیا جاتا تھا؟ اس لیے کہ یہ بظاہر بدیع ایسا بالبداہت کمزور عقیدہ اور لغو عقیدہ نظر آتا ہے کہ عقل سلیم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اس کے لیے مذہبی پیشوائیت کی ایک جماعت سامنے آ گئی، پریسٹ کلاس آپ کے سامنے آ گئی۔ وہ صبح شام یہ پرچار کرتے تھے کہ شہنشاہ واقعی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ السلطان ذل اللہ علی الارض کے الفاظ یہ عربی زبان کے کبھی منسوب کیے جاتے تھے حضور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کبھی آپ کے خطبات کے اندر دہرائے جاتے تھے۔ معاف رکھیے، میں نے بات حضور کی باتوں کے بعد بھی شروع کر دی، اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی تو بعد میں تصور خدا کا یہی آ گیا تھا جو اس سے پیشتر تھا۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جو تقویت دیتے تھے اس عقیدے کو اور عوام کے اور خواص کے ذہنوں میں اس کو راسخ کرتے تھے کہ شہنشاہوں کے کسی فیصلے کے خلاف زبان کھولنا تو ایک طرف، دل کے اندر بھی کبیرگی اور افسردگی محسوس نہ ہونے پائے کہ اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اور خدا کی ناراضگی تو آپ پھر جانتے ہیں کہ کیا قیامت برپا کر سکتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ ساری عمر ایک انسان کی اس ڈر میں گزر جاتی تھی کہ خدا کی ہی طرح سے ناراض نہ ہو جائے، یعنی خدا کے یہ نمائندے کسی طرح سے ناراض نہ ہو جائیں، اور پھر خدا کو خوش کرنے کے لیے ساری خوش آمدیں اور برآمدیں کرنی پڑتی تھی خدا کے ان مقربین کی کہ جو پروہتوں اور برہمنوں اور مذہبی پیشوائیت کے لباس میں سامنے آتے تھے، اور اس کے بعد اس طرح سے اپنے ہاں کے ڈکٹیٹروں کو خوش رکھا جاتا تھا تاکہ ان کے خوش رہنے سے خدا خوش رہے۔ عزیزان مان، یہ تھا تصور خدا کا دنیا کے ہر مذہب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیش ہے۔ اس تصور نے عالم انسانیت کی کیفیت کیا کر رکھی تھی؟ علامہ اقبال نے چند اشعار میں اسے بیان کیا ہے، اور پھر وہی دشواری کہ جو میں ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں کہ اشعار ہیں فارسی میں، اور مجھ سے اکثر تقاضا ہوا کرتا ہے کہ تم اپنی اردو کی نثر کے بھی معنی بعد میں بیان کیا کرو، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اس میں ہماری یہ آنے والی نسل کا قصور نہیں ہے، ہم نہیں مجرم ہیں، ہم نے ہی ان کو گونگا بنا دیا ہوا ہے، ہم نے ہی ان کے منہ کے اندر کی زبان کو کھینچ لیا ہوا ہے۔ بہرحال آسان سی فارسی میں ہے، تصویر نہایت عمدہ اس نے کھینچ کے رکھ دی کہ بود انسان در جہاں انسان پرست۔ عزیزان مان، فطرت نے اقبال کو بھی کتنا مقام بلند ادا کیا، اور یہ صدقہ تھا صرف قرآن کریم کی بصیرت کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عشق و محبت۔ کیا الفاظ ہیں، بود انسان در جہاں انسان پرست، ناقص و نابود مندو زیر دست، سطوت کسرا و قیصر رہدنش، بند ہاتھ پر دستو پاؤ گردنش۔ جکڑا ہوا تھا ان عقائد کی زنجیروں کے اندر۔ کیفیت یہ تھی، عجیب شعر ہے کہ کاہنوں پاپاؤ سلطانوں امیر، دہر یک نخشیر سب نخشیر گیر۔ ایک بیچارہ کمزور سا کبوتر اور سینکڑوں قسم کی یہ بلیاں اور یہ بھیڑیے اور یہ شیر چاروں طرف اس کے منڈلانے والے، کہا ہے کہ یہ تھی دنیا کی کیفیت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی یہاں آیا۔ حضور نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے ساری دنیا کے خدا پرستوں سے یہ کہا
کہ خدا کے متعلق تمہارا یہ تصور تمہاری مفاد پرستیوں کا تراشیدہ ہے. یاد رکھیے خدا اس قسم کا نہیں ہے جس قسم کا تم پیش کرتے ہو. خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے ہر شے کے لیے ایک قانون مقرر کر دیا ہے. خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. ہر شے کو پیدا کیا پر نہیں رہتا. سن رہے ہیں برادران عزیز یہ اعلانات؟ مذہب کی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر خدا کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کان امر اللہ مقصورا. اس کا امر بھی اس کائنات میں قانون کے پیمانوں کے اندر ڈھل کے آتا ہے. اور پھر قانون بھی ایسا نہیں ہے کہ آج جی میں آیا تو ایک قانون بنا دیا اور کل جب اس کے جی میں آیا تو اس کو بدل کے دوسرا قانون بنا دیا، اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. اور یہ وہ چیز ہے عزیزان من، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈکٹیٹر کا لفظ تو ہمارے ذہن کے اندر پھر بھی کوئی خلش پیدا کرتا ہے. یہ ڈیموکریسی، یہ کانسٹیٹیوشنلزم، یہ آئین و دستور کے مطابق حکومت، اس کے متعلق تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہاں تو صاحب کسی کا اقتدار لامحدود ہو نہیں سکتا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر قانونی نظام کے اندر سب سے اونچے ایک ساورن اتھارٹی کہلاتی ہے. اور ساورنٹی کے معنی یہ ہوتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ٹو نن، کہ جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا. وہی بات ہو گئی. الفاظ بدلتے ہیں عزیزان من، بدل کے بھید زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہے لوت و منات، صرف کھلونے دے دیے ہیں الفاظوں. ساورنٹی جسے آپ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ایسی فائنل قوت، ایسا فائنل اقتدار کہ جس سے پوچھا نہ جا سکے کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا ہے. اس کے لیے قانون کو بدلنا مشکل کیا ہے. سنیے خدا کے متعلق کیا کہا گیا. امر اللہ ہے قدر مقدورا، اور اس کے بعد وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. خدا کے ان قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں تم پاؤ گے. عزیزان من، اتنی بڑی لامحدود قوتوں کا خدا مطلق، اور اس نے خود اپنے اختیارات سے اپنے اوپر وہ پابندیاں عائد کی ہیں جو آپ کے ہاں کا آج کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بھی اپنے اوپر نہیں پابندیاں وہ عائد کرتا. ہر بات کے لیے قانون، اور قانون کی کیفیت یہ کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. خارجی کائنات میں یہ قوانین لاز آف نیچر یا قوانین فطرت کی شکل کے اندر کار فرما، لیکن انسانوں کی دنیا کے لیے یہ قوانین وحی کی روح سے عطا کیے گئے. اور اس عطا کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ اگر تم ان قوانین کی اطاعت کرو گے تو یاد رکھو اس سے کچھ خدا کا بگڑا ہوا کام نہیں سنورے گا. واللہ غنی عن العالمین، اس سے کچھ تمہارا ہی بھلا ہوگا. قانون بھی ایسا کہ جو تمہارے بھلے کے لیے ہے، اس میں اس کا کوئی بگڑا ہوا کام نہیں سنورتا. اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم ان قوانین کو مانو. یاد رکھو اعلان فرمایا حضور نے، احسن ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر تم حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی حسین بن جائے گی. اگر ان کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے اپنے اندر ہمواریاں پیدا ہوں گی. نہ خدا کی یہ کائنات بگڑے گی، نہ خدا کا خود کچھ اپنے ہاں کا بدلے گا. یاد رکھیے لا تزر وازرۃ وزرۃ اخرى. اس دنیا کے اندر کوئی شخص، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اپنی اپنی ذات کے لیے. اب ظاہر ہے کہ جہاں قانون کی یہ کار فرمائی ہو وہاں نہ رشوت ستانی ہو سکتی ہے،
نہ خوشامد درآمد کا کوئی سوال ہے، نہ آپ کسی کو کچھ دے کے چھوٹ سکتے ہیں، نہ کسی کی سفارش ڈلوا کے آپ غلط فیصلہ لے سکتے ہیں۔ قانون کی کار فرمائی کے معنی یہ ہوتے ہیں، قانون کو جیسا کہ قرآن یہ تمثیل میں ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہوئی ہوتی ہے۔ قانون چلتا اس طرح سے ہے کہ if then always، ایسا کرو گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اور ہمیشہ یہ رہے گا کہ ہمیشہ ایسا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس قانون کی کار فرمائی کے اندر تو پھر سفارش، تملک، رشوت، وسیلہ اس کا تو کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ یاد رکھو اب وہ دنیا آئے گی کہ جس میں لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، جرم جس نے کیا ہے اسے بھگتنا پڑے گا، کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی سفارش یہاں نہیں مانی جائے گی، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اندازہ لگائیے عزیزان، یہ اعلان فرمایا اور اس کی ابتدا خود اپنے گھر سے کی اور آخری الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حیات عرضی یہ تھے کہ اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بلا کے کہا کہ بیٹی جاتے ہوئے ایک بات تم سے کہے جاتا ہوں، محمد کی بیٹی ہونا تیرے کسی کام نہیں آئے گا، وہاں صرف تیرے عمل ہیں جو کچھ کام دے سکیں گے، اس کو یاد رکھ کے دنیا سے جانا۔ دیکھ رہے ہیں عزیزان من یہ اعلان کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ دنیا مذہب جو ساری دنیا کو بخشوانے کے ٹھیکے لیے ہوئے تھے، جنہوں نیلام ہوتے تھے پروانے، آپ کو معلوم ہے نذرانے لینے کے جنتیں بکا کرتی تھی، یہاں گھر اعلان کیے جاتے تھے ان کے لیے۔ وہ عظیم انقلاب کا رہنما اپنی حقیقی بیٹی سے یہ کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ بات وہاں کام نہیں آئے گی۔ اور عزیزان مان یہی نہیں، ایک قدم آگے بڑھیے، بیٹی تو ایک تک رہی، غور سے سنیے گا عزیزان مان، ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے کہ امت گناہ کرتی ہے تو کرتی رہے، کون سی بات ہے، سارا کچھ جب ہو جائے گا اور یہ سب کے سب مجرم ثابت ہو جائیں گے، ہمارے مجرم ثابت ہونے میں دیر کیا لگے گی، تمام کے تمام جہنم کی طرف لیے جائیں گے، تو اس وقت پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوں گے اور سجدے سے اٹھیں گے نہیں، عدالت برخاست ہو رہی ہوگی، قلمدان سنبھالے جائیں گے، رشتے واپس جا رہیں گے، منصف جو ہے وہ بھی چیمبر کے اندر اپنے تشریف لے جا رہے ہوں گے، خود داور دادار اللہ تعالیٰ کہ وہ دیکھیں گے کہ ایک میدان کے اندر ایک فرد ہے وہ سجدے میں گرا ہے، کہا دیکھو یہ کون ہے، کیا کر رہا ہے اس وقت، معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب سجدے میں تشریف فرما ہے۔ کہا کہ یہ کیوں سجدے میں ہو؟ کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، میری محبوب امت جہنم کے اندر ہو اور میں جنت میں چلا جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات لمبی ہے، پوری حدیث ہے یہ، آہستہ آہستہ پہلے جھول میں سے انہیں نکالا، دوسرے میں سے انہیں نکالا اور تیسرے میں سے کرین ڈال کے ان کو نکالا، اور اس طرح سے آخر میں جب جہنم میں کوئی نہ رہا تو اس کے بعد یہ بھی مسکراتے ہوئے جنت میں چلے گئے، اللہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے ہاں چلے گئے۔ اس عقیدے کے رکھنے والی قوم سنیے، جس ذات اقدس کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، جس نے اپنی بیٹی سے یہ کہہ دیا تھا کہ بیٹی محمد کی بیٹی ہونے تیرے کسی کام نہیں آئے گا، اپنے متعلق کہتا ہے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں بھی خدا کے کسی حکم اور قانون کی نافرمان برداری کروں گا تو مجھے بھی ڈر ہے اس عذاب عظیم کا جو سب کے اوپر حاضر ہوگا۔ اللہ عزیزان مان، آپ دیکھ رہے ہیں، اسے انقلاب کہتے ہیں، یہ ہے خدا کا تصور۔
تصور جو حضور نے آ کے دنیا کے سامنے پیش کیا، دیکھتے ہیں دنیا، دلوں کی دنیا کس طرح سے بدلتی ہے۔ پھر ان سے یہ کہا جا رہا تھا غریبوں کو تھپکیاں دے دے کے سلانے والا یہ مذہبی پریسٹ کا طبقہ، ان کا کام ہی ہے کہ بھائی جو مصیبت آتی ہے خدا کی طرف سے آتی ہے، اس میں تم کبھی یہ نہ دیکھو کہ فلاں حاکم کی طرف سے آئی، فلاں افسر کی طرف سے آئی، فلاں بدماش کی طرف سے آئی، اس نے ظلم کیا، اس نے ستم کیا، اس کے حکم کے بغیر تو پتا نہیں ہل سکتا۔ تو تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ اس طرح سے اتنے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ ارے میاں کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے برابر میں ان کو خدا بنا رہے ہو، خدا کے حکم کے خلاف یہ کچھ کرنا ساتھ۔ یہ ساری مصیبتیں جتنی بھی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس عقیدے کے رکھنے والی دنیا کو للکار کے کہا کہ یاد رکھو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے، خدا کی بھیجی ہوئی نہیں ہوتی۔ کہا کہ یاد رکھو وہ یا تمہاری ذاتی کسی بد تدبیری کا نتیجہ ہوگی اور یا تمہارے غلط معاشرے کا نتیجہ ہوگی۔ اگر تمہاری بد تدبیری کا نتیجہ ہے تو کھڑے ہو کے اس کی اصلاح کرو، اور اگر معاشرے کے غلط نظام کا نتیجہ ہے تو اٹھو اور اس معاشرے کو تبدیل کر کے اس کی جگہ صحیح معاشرہ قائم کرو۔ یہ کہہ کے سو نہ جاؤ کہ ہر مصیبت خدا کی طرف سے آیا کرتی ہے۔ اس واسطے اس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں، کہا کہ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، خدا ظلم نہیں ان کے اوپر کرتا، یہ ان کے اپنے جو ہے یہ ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر۔ انفسہم آپ دیکھتے ہیں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، عربی جاننے والے جانیں گے کہ خود ذاتی طور پہ خود بھی، اور یہ جو ان میں سے ہیں یہ ان کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، خدا کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا کرتا۔ یہ عقیدہ کے ساتھ ساتھ خود خدا کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ ایسی چیز ہے عزیزان مان، 1500 سال پہلے کی جاہل دنیا تو ایک طرف رہی، ہمارے خود عقیدے آج یہی ہیں، مشیت باری تعالیٰ سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی مرضی کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ سنیے کیا جواب دیا، پوچھا ان سے، یہ مشرکین سے، یہ کفار سے، یہ غلط راستے کے اوپر چلنے والوں سے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اس غلط راستے پہ کیوں چلتے ہو؟ سنیے عزیزان من، بڑی انقلاب آفرین آیت آتی ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، وہ کہیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر خدا کی مرضی خدا کی مشیت نہ ہوتی تو ہم کبھی یہ ایسا کرتے ہی نہ ہم ایسے مشرک ہوتے، نہ ہمارے آباء و اجداد بت پرست ہوتے، نہ کسی ہم حلال چیز کو حرام کر سکتے۔ بندہ بشر، ہماری کیا ضرورت، ہماری کیا قوت، ہمارا کیا طاقت، بھائی کیا کہہ رہے ہو تم؟ خدا کی مشیت نہ ہوتی تو ہم ایسا کیسے کر سکتے؟ یہ انہوں نے جواب دیا ہے عزیزان مان، یہ وہی جواب ہے نا جو آج ہم بھی دیتے ہیں۔ اس جواب کے اوپر کہا کیا، کذالک کذب الذین من قبلہم، یہ جھوٹ یہی نہیں بول رہے، ان کے یہ بڑے بوڑھے بھی کم وقت یہی جھوٹ بولا کرتے تھے، اپنی ہر قسم کی غلط کاریوں کے لیے کہا کرتے تھے کہ خدا کی مشیت ہی ایسی ہے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ کہا لیکن ان کے اس کہنے سے بنا کیا، جیزان ایک ہی آیت چلی جا رہی ہے، کہا وہ یہ کہتے رہے، کہتے چلے گئے حتیٰ ذاقوا باسنا، ان کے غلط اعمال کے مظاہر نے آن کے ان کا گلا دبوچ لیا۔ وہ کہتے ہی رہے کہ خدا کی مشیت تھی، خدا کے قانون نے آ کے کہا کہ خدا کی مشیت یہ نہیں کیا کرتی، اپنی چیزوں کو دوسروں کے ذمے کیوں ڈالتے ہو تم؟ خدا کے عذاب نے آن کے ان کا گلا ڈال دیا۔ پھر یہ لوگ اٹھتے تھے مفاد پرستوں کا گروہ، بھائی رزق تو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا، پہلی باتوں سے تو شاید آپ مجھ سے متفق نہ ہو، اونچی آواز سے نہیں دل میں ایمان سے کہیے، مانتے ہیں نا ہم سب یہ بھی بات کہ رزق تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا، وہی امیر بناتا ہے، وہی غریب بناتا ہے، رزق کی بس کو کشاد جو ہے کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ کاہے کے لیے یہ عقیدے تھے؟ وہ جو سارا کچھ سمیٹ کے لیے چلے جاتے تھے تاکہ
تاکہ ان کی طرف کسی کی نگاہ نہ اٹھ سکے. ارے کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ کچھ کرنے والے؟ یہ خدا کی ذات ہے، جس کو چاہے وہ لاکھوں دے، چھپر پھاڑ کے دے، جس کو چاہے وہ تنگ دست بنا دے. یہ تو ہوتا یہ ہے. اس دنیا میں یہ پیغام در انقلاب اٹھتا ہے. وہ کہتا ہے سن رکھو، میں تمہیں یہ بات بتا دوں، یہ غریبی اور ناداری، یہ مفلسی اور محتاجی، یہ خدا کی بھیجی ہوئی نہیں ہوتی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کے لیے قانون مقرر ہے. جو فرد یا جو قانون بھی جو قوم بھی ان قوانین سے روگردانی کرے گی اس کی روٹی تنگ ہو جائے گی. اس لیے یہ جو تم کہتے ہو کہ ان کو روٹی نہیں ملتی، یہ محتاج ہو گئے، یہ غریب ہو جائے، یہ غلط قانون ہے جس کا نتیجہ ہے، غلط نظام ہے، غلط معاشرے کا اسلوب ہے، جس کی وجہ سے ایک طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، دوسرا امیر سے امیر تر بنتا چلا جاتا ہے، اور اس کو چھپاتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ خدا کی تقسیم ہے. خدا کی تقسیم اتنی ظالمانہ نہیں ہوا کرتی. غلط آئین اور غلط نظام کا یہ نتیجہ ہے، یاد رکھیں. اور اس کے بعد ایک اور افیون پلائی جاتی اور وہ افیون یہ تھی، غریبوں، محتاجوں، بھوک کاٹ لو، مفلسی برداشت کر لو، کچھ نہیں، دنیا چند روزہ ہے، ان کو کرنے دو مزے. مرنے کے بعد تم دیکھنا جنت تمہارے حصے میں آئے گی، یہ ذات جہنم کے اندر جائیں گے. سراتے رہو ان کو یہ تھپیاں. یہاں خدا کے مقرب بندوں کی علامتیں یہ ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، ملتا ہی کچھ نہیں ہے. وہ ایک یوں ہی مثال ہوتی تو تھی یوں ہی مذاق کے طور پہ، لیکن بات تھی وہ بڑی فتح کی کہ وہ قیامت میں بہت سی قومیں خدا کے ہاں سے آگے آگے گزریں گی. شان و شکوہ والی قومیں، سطوت و حکومت والی قومیں، دولت و ثروت والی قومیں نہایت جلاؤ کے اندر گزر رہی ہیں. پھر اس کے بعد پکارنے والا پکارے گا کہ ہوشیار ہو جاؤ، اب خدا کے محبوب بندوں کی امت آ رہی ہے. ایک قوم چلی آ رہی ہے، نہ کپڑا پہننے کے لیے، نہ کھانے کو روٹی، چہرے سوکھے ہوئے، افسردہ پر مردہ. انہوں نے پوچھا کہ صاحب یہ خدا کی قوم کیسی ہے؟ کہا یہ خدا کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ یہ کھاتے ہیں، نہ وہ کوئی مکان ہے نہ انہوں نے گھر کا جائے گا. صبغۃ اللہ امان آسنوں میں اللہ ہے، صبغہ کی تبدیل ہو رہی ہے، یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. سر مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں، خدا کے رنگ میں رنگے جانے دو ان کو صاحب. اس کہنے والے نے یہ کہا، ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی اس کا آدھا حصہ تھا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یاد رکھو جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتی ہے قوم، وہاں غریبی آیا کرتی ہے، ان کی روٹی تنگ ہوتی ہے. اور آگے کہا عزیزان من سنیے، جن کی یہاں روٹی تنگ ہوتی ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن بھی وہ اندھے ہی اٹھتے ہیں. یہاں کا مفلس اور محتاج بشرطے کہ وہ اپنے افلاس اور احتیاج کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے اور اس کو خدا کے مقرب بندوں کی نشانی سمجھ لے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی اتفاقی حادثے سے کوئی قوم کسی وقت تنزل میں اور تفصل میں جا گرے، لیکن گڑھے میں گر جانا اور بات ہے. گڑھے میں گرنے کے بعد اس گڑھے کو ہی ہم عالیہ کی چوٹی سمجھ لینا، یہ دوسری بات ہے. کہا جو قوم اس طرح سے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتی ہے، یاد رکھیے جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہی ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا. جو آج جگر سوز و خود افروز نہیں ہے وہ قوم نہیں لائے گے ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. اور یہ تھی وہ چیز جو حضور نے اس کے بعد اسی آیت جدیدہ کی تفسیر میں فرمائی کہ الفقر سواد الوجہ فی الدارین. یاد رکھو محتاجی اور غریبی دنیا اور آخرت دونوں میں منہ کالا کرنے کا باعث ہوا کرتی ہے. اللہ
ہمیں یہ کہہ کہہ کے بہلایا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا الفقر فخری، وہ صبغت اللہ، یہ حضور کے متعلق یہ چیزیں، یہ ہے حضور کا اعلان۔ کہا جائے گا کہ تم اسے کیوں نہیں مانتے، اسے کیوں مانتے؟ اسی لیے اسے اس لیے مانتا ہوں کہ یہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے، اس لیے صحیح ہے۔ وہ غلط اس لیے ہے کہ قرآن کی تعلیم کے خلاف جاتی ہے۔ حضور کی کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں جا سکتی۔ قرآن نے یہ کہا کہ یاد رکھو من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، آج یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ہی ہوگا۔ حضور نے تفسیر میں فرما دیا کہ الفقر سواد الفجر فی الدارین، بات ایک ہی ہے، الفاظ میں فرق ہے، اس لیے یہ حضور کا قول ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو تھے بڑے بڑے دولت مند سمیٹنے والے، گنجے کاروں کے اوپر سام بن کر بیٹھنے والے، جن کے ایجنٹ تھے یہ جو تھپکیاں دینے والے، ان کے متعلق کیا اعلان فرما دیا؟ کہا سن رکھیے کہ انا کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یہ جو تمہیں مذہب پرست طبقہ بنا پھرتا ہے، خدا کے مقربین بن کے تمہارے سامنے آتے ہیں، یہ جو اللہ کے نمائندے بنتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کا مال نہایت ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ قوم کبھی خدا کے صحیح راستے کے اوپر چلنے نہ پائے۔ اور جن کے یہ ایجنٹ ہیں ان کی کیفیت والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، اور یہ لوگ جو ڈھیروں ڈھیر دولت جمع کرتے پھرتے رہتے ہیں اور اس کو خدا کی دین کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ان کا ایک ایک درہم و دینار جہنم کے آگ میں کپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں پہ اور ان کی پیٹھ پہ اور ان کے پہلوؤں کو دار دار کیا جائے گا۔ ان کو خوشخبری دے دو ایک ایسے عذاب کی جسے دیکھ کے یہ چیخ اٹھے۔ غور فرمایا برادران نے، ایک خدا کے تصور کی تبدیلی نے دنیا انسانیت کے اندر کتنے بڑے انقلاب برپا کر دیے۔ یہ خدا کا تصور اور اس کا ایمان، میں نے جیسا ابھی عرض کیا تھا، کوئی کم اہم چیز نہیں ہے۔ اور یہ تھی وہ وجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑیوں کو، ملحدوں کو، خدا کو نہ ماننے والوں کو ہی نہیں دعوت دی خدا پر ایمان لانے کی، تمام اہل کتاب کو، تمام خدا کو ماننے والوں سے یہ کہا ہے کہ آؤ خدا پر ایمان لاؤ۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو پہلے ہی خدا کو مانتے تھے ان سے یہ کہنا کہ خدا پر ایمان لاؤ، یہ بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ جس خدا پہ تم ایمان لائے ہوئے ہو وہ خدا خدائے حقیقی نہیں ہے، یہ ہے خدائے حقیقی جو میں پیش کر رہا ہوں، اسے چھوڑو، اس خدا کے اوپر ایمان لاؤ۔ اور عزیزان مان، جاننے والا خدا تو ہمیں بھی جانتا تھا، اس نے اہل کتاب سے ہی یہ نہیں کہا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں بھی یہی بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، تو ہے وہ جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، مسلمان کہہ رہے ہو، ایمان لاؤ خدا کے اوپر۔ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے اس لیے کہ ہمارا ایمان بھی تو خدا کے متعلق وہی ہو چکا ہوا ہے نا جو اس سے پیشتر تھا۔ ہمیں بھی اکثر نہ اس خدا کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت ہوگی۔ اور اب آیا برادران عزیز مذہبی پیشوائیت اور یہ جو طبقہ تھا جاگیرداروں کا، عمراء کا، ان کے اوپر خود بادشاہ سلامت کا طبقہ، یہ حکومت، حکمران کا طبقہ، ایک آیت جلیلہ کے اندر عزیزان من انسانی حکومت کے تصور کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ بڑی جلیل آیت ہے برادران، کسی انسان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، خواہ خدا اس کو ضابطہ قوانین، حق حکومت، حتیٰ کہ نبوت تک بھی کیوں نہ دے دے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا کی نہیں میری محکومی اختیار کرو۔
کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں۔ سنتے ہیں عزیزان من، یہ اعلان عظیم کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم رہا ہے ایک وہی، باقی بدار آدری۔ اور اس کے لیے فرق کس طرح سے مٹایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 10 لاکھ مربع میل کے حاکم مطلق تھے، تاریخی حقیقت ہے۔ لیکن اس خیال سے کہ یہ جو نظام میرے ہاتھ میں ہے، خدا کے قوانین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری جو مجھے ملی ہے، اس کی وجہ سے مجھے عام لوگوں سے کہیں بلند اور برتر نہ سمجھ لیا جائے۔ احتیاط کا یہ عالم تھا عزیزان مان، سنیے احتیاط کا عالم کہ ایک دفعہ حضور تشریف لا رہے تھے تو صحابہ نے بعض میں سے یہ کہہ دیا کہ سیدنا محمد تشریف لا رہے ہیں، ہمارے سردار محمد تشریف لا رہے ہیں۔ چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور کہا کہ تم بھی لگے عجم والوں کی تقلید کرنے کے لیے، تم بھی لگے ایک شخص کو اپنے ہاں کا سید اور سردار کہنے کے لیے۔ یاد رکھو محمد عبداللہ کا بیٹا اور خدا کا پیغامبر ہے، اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، حکومت کے امتیازات کے اوپر چھری پھینک کے یہ حکمران طبقہ جو ہے یہ خود کچھ اتنا برا نہیں ہوتا، ان کے گرد ایک طبقہ ہوتا ہے مصاحبوں، یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا چلا جاتا ہے کہ صاحب جو چیز آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس سے کیا بات ہے صاحب جو بات آپ نے کہہ دی۔ پھر وہی بات ہے کہ یاد آ گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھنا بھائی یہ پالکی کی سواری بھی کہتی اچھی سواری ہوتی ہے، کہنے لگے سبحان اللہ صاحب پالکی کی سواری، لیٹتے جائیے بیٹھتے جائیے دکھتے جائیے چلتے جائیے، پیٹ کا پانی نہیں چھلکتا اس میں سے۔ تو کہنے لگے وہ ذرا بھائی باغ ترائے ہاتھ میں ہوتی ہے، کہنے لگے یہ لعنت بھیجیے چلتا جنازہ ہے، کلمہ کرنے کی دیر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بینگن کی ترکاری بڑی عمدہ ہوتی ہے، کہنے لگے سبحان اللہ صاحب بینگن کی ترکاری ہے آپ کہہ رہے ہیں صاحب، کتنی لذیذ پکاتی ہے، خالی پکائیے تو لذیذ، گوشت میں ڈالیے تو لذیذ، ایک روٹی کھانی ہو 4 روٹیاں کھاتا ہے، یہ ترکاری نہیں ہے، ایک کان کا تیتر ہے۔ کہا ذرا گرم خوش تاثیر رکھتا ہے، یہ کہنے لگا صاحب لعنت بھیجیے 40 دن کھائے آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ ہلکا ہوتا ہے گرد، ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، وہ یہ تارے عنکبوت ان کے گرد تنتا رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے کیا فرمایا؟ ایک فکر عزیزان من بڑی مختصر آواز ہوتی ہے، اور بلیغ فکرے اور احکام تو ہوتے ہی مختصر ہیں۔ کہا کہ جس کسی نے اپنے حاکم کو خوش کرنے کے لیے وہ بات کہی جس سے اس کا خدا ناراض ہوتا ہے، دونوں جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ جب نظام ایسا ہو جس میں ذاتی جائیدادیں بنانے کا تصور ہی نہ ہو، اس میں رشوت تو آ ہی نہیں سکتی، سیدھی سی بات ہے۔ لہذا جو نظام حضور نے قائم فرمایا تھا اس میں رشوت کا کیا تعلق؟ لیکن اس پیغامبر انقلاب کی نگاہ دور راست تو بہت دور جاتی تھی، وہ برائی کو نہیں برائی کے سرچشمے کو بند کرتا تھا، اور یہی نگاہ بصیرت ہے حضور کی جو حضور کو اتنا تفیض المثال ریفارمر بنا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے رشوت کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ آج کل تو خیر کہنے کی بات ہی نہیں ہے، رشوت تو اب فیس کوڈ کی طرح چلتی ہے، سوال ہی نہیں ہے کہ ابتدا کیسے ہوتی ہے، کیسے پائی جاتی ہے۔ جیسا آپ کا معاملہ ہے اس کے مطابق پہلے سے مقرر ہے، نہ لیتے والے کو ڈر نہ دینے والے کو جھجک چلتا ہے۔ لیکن جس زمانے میں یہ بات نہیں تھی، اور یہ ہمارے بھی سروس کے ابتدائی دور کا ذکر ہے، اس زمانے میں ابتدا کی جاتی تھی تحائف سے، اسے ڈالی کہا جاتا تھا۔ بڑے بوڑھوں کو یاد ہوگا اب تک ڈالی کا لفظ، تیوہاروں کے اوپر تقریبوں کے اوپر ڈالی بھیجی جاتی تھی۔
اگر انہوں نے ایکسپٹ کر لی تو سمجھ لیا کہ پانی مرتا ہے، پھر ذرا ڈالی بڑی ہو گئی، وہ ڈالی سے ڈالا ہو گیا اور بڑا ہوا، اور چلتے چلتے انگلی پکڑتے پکڑتے پہنچا پکڑا۔ ان کی کیفیت یہ کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں کیونکہ پہلے سے تحائف لے چکے ہوئے ہیں، اب اس کو نہ نہیں کر سکتے۔ ان کی کیفیت یہ کہ الجھائے چلے جا رہے ہیں، الجھائے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ معاملہ رشوت تک جا پہنچتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے جن کو آج آفیسر کہتے ہیں، آپ سنیے، ان کا نام حضور نے حکام نہیں رکھا تھا، ان کا نام عمال رکھا تھا، کارندے، کام کرنے والے۔ ایک عامل گیا واجبات حکومت کے جمع کروا وصول کرنے کے لیے، آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو واجبات ہیں حکومت کے جو میں لے کے آیا ہوں، اور یہ اتنی سی چیز مجھے انہوں نے تحفہ دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ذرا یہ فرمائیے کہ جس زمانے میں ابھی آپ عامل نہیں بنے تھے، گھر میں بیٹھے تھے، انہوں نے اس زمانے میں بھی آپ کو یہ تحفہ کبھی بھیجا تھا؟ کہنے لگے جی اس زمانے میں تو نہیں بھیجا تھا۔ تو کہا جناب یہ آپ کو نہیں بھیجا گیا، یہ آپ کی تحصیلداری کو بھیجا گیا ہے، اس لیے جہاں یہ جمع ہوا مال ہوگا وہیں یہ تحفہ ہوگا۔ اور اس کے بعد حکم جاری کر دیا کہ اگر کسی شخص نے کسی مال میں سے کسی کو کوئی تحفہ دیا تو یاد رکھو اس سے رشوت کا مجرم گردان لیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہاں تک بات چلتی ہے۔ اب ہمارے سامنے اس نظام کا نازک ترین گوشہ آتا ہے، اور وہ ہے خود رسول کی ذات۔ دنیا کی کوئی قوم آپ لے لیجئے، کوئی مذہب لے لیجئے، انہوں نے اپنے بانی مذہب کو بشریت کی سطح سے کہیں بلند بنا دیا۔ ایشور کا اوتار، خدا کا بیٹا، کہیں خود خدا، اتنے اقتدارات کا مالک۔ آپ جانتے ہیں خدا تو نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے مذہب کی دنیا میں جا کر۔ مقربین سے آگے آپ بڑھیں گے تو مذہب کا بانی جو ہے اس کا تصور خدا بن کے آ جاتا ہے، اس کی تو پرستش ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ آپ کے سامنے یہ چیز، یہ کاہے کے لیے پرستش ہوتی ہے؟ پانی مرتا ہے انسان کے دو ہی پوائنٹ ہوتے ہیں برادران، دفع مضرت، جلب منفعت۔ کسی سے نقصان کا ڈر ہو اس سے بچنا، کسی سے فائدے کی توقع ہو اس اعتبار سے اس کی پرستش کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا کہ یاد رکھو انما انا بشر مثلکم، خدا کی طرف سے وہی مجھے جب آتی ہے وہ میں جب تم لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں، اس کے بعد یاد رکھو میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، تمہارے جیسا ایک انسان۔ پھر اس کے بعد اس کی تشریح فرمائی، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، تمہیں کسی قسم کا فائدہ یا نقصان پہنچانا تو ایک طرف، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی خدا کے قوانین کے علاوہ نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ، میں جب اپنے لیے نہیں اختیار رکھتا تو تمہارے لیے میں کیا اختیار رکھوں؟ باقی رہا یہ کہ تم آتے ہو قسمتیں معلوم کرنے کے لیے، اپنے مقدرات کے ستارے بدلنے کے لیے، لا عالم الغیب، میں غیب کا کوئی علم نہیں رکھتا۔ اور آگے بڑھیں، مذہب کی دنیا میں دانی مذہب خدا کا رسول اور معجزہ لازم و ملزوم چیز ہے، تصور ہی نہیں کسی کا آ سکتا تھا کہ یہ آئے اور کوئی مافوق الفطرت کرشمہ کر کے نہ دکھائے۔ اسی قسم کے مطالبے حضور سے بھی ہوتے تھے، معجزہ دکھائی، بہت کچھ سنا آپ نے اس کے متعلق۔ سننے کے بعد ایک دن ان کو اکٹھا کیا، ان سے کہا کہ تم معجزہ طلب کرتے ہو، ٹھیک بات ہے، تمہیں بھی اس کی عادت ہے، آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ میرا معجزہ کیا ہے۔ تم معجزہ یہ مانگتے ہو یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے کی صداقت کا ثبوت کیا ہے میرے پاس، تم کہتے ہو کہ کوئی معجزہ اس کا ثبوت ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے،
سنو میرے دعوے کی صداقت کا ثبوت کیا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے اپنی ساری عمر تمہارے اندر بسر کی ہے، سوچو تو صحیح ایسی عمر ایک سچے کی ہوتی ہے یا جھوٹی کی ہوتی ہے؟ یہ ہے میرا معجزہ۔ اور معجزہ وہ تھا برادران عزیز کہ مکے کے میدان میں حضور کے سامنے نہیں، ابو سفیان ہرقل کے دربار میں گیا تھا مسلمانوں کے خلاف مدد لینے کے لیے، سفیر بن کے قریش کا بھڑکایا تھا وہاں جا کے اس بادشاہ کو کہ بھیجو ہمارے ساتھ ایک لشکر جرار، اس فتنے کو کچھ نہیں۔ بادشاہ نے وہاں پوچھا اس سے کہ بھئی یہ سب کچھ تو ہوا، یہ جس شخص نے تمہارے اندر کہتے ہو اتنا معاذ اللہ فتنہ پھیلا رکھا ہے وہ وہی کا ہے یا کہیں باہر سے آیا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں، ہمارے اندر کا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اچھا تو اس نے تمہارے یہاں عمر بسر کی؟ میں نے کہا کہ اس کے متعلق پھر کیا رائے ہے تمہاری، اس کا کیریکٹر کیسا تھا، اس کی صداقت کیسی تھی؟ اور عزیزان من، معجزہ وہ جو سر چڑھ بولے، ان کے خلاف مدد لینے کے لیے دشمن کے پاس پہنچے۔ وقت ایسا تھا جس کے اندر ہو سکتا تھا کہ فائدہ اٹھانے کو غلط بات کہے، لیکن اس نبی صادق کی سیرت طیبہ جو عمر ان کے اندر گزاری تھی، اس کا رعب اتنا تھا کہ وہاں بھی غلط بیان نہیں کر سکا۔ وہ کہا کے ساتھ اس کی زندگی کے متعلق تو کہیں ہم انگلی نہیں رکھ سکتے، اور ہلکر نے کہا کہ جس کی زندگی ایسی گزری ہے پھر وہ جھوٹا دعویٰ کر نہیں سکتا۔ معجزہ عزیزان من، 1400 سال پہلے کے قریش کا سامنے معجزہ نہیں، قیامت تک کے لیے دنیا کے سامنے یہ معجزہ ہے۔ یہ تھا معجزہ۔ باقی رہا یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں کے جھوٹے مدعی جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ تو سیرت اتنی اونچی تھی ایکسپلائٹیشن کا تصور ہی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ جو آپ کے کرامات دکھائی جاتی ہیں اس کا بیشتر حصہ کوئی انسیڈنس یا چانسز کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ چانس ہو جاتا ہے، حضور کے بچے کی وفات ہو گئی، سورج کو گرہن لگ گئی، میں کہتا ہوں وہ تو 1500 سال پہلے کا واقعہ تھا، عرب کے جاہل ملک کا واقعہ تھا۔ آج ہمارے ہاں اگر کہیں یہ چیز ہو جائے تو آپ دیکھیے دنیا کس طرح سے جا کے پاؤں نہیں پکڑ لیتی، سارے قبیلے آ گئے کہ حضور ہم ایمان لائے کہ آپ سچے ہیں۔ آپ نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، آپ نے میری رسالت کو سچا تسلیم کیا، لیکن یہ تو بتاؤ کل شام تک تو تم اتنے زیادہ مخالف تھے، آج کیا بات ہو گئی کہ تم نے مجھے صداقت کا پیغمبر مان لیا؟ کہا کہ دیکھیے آپ کے ہاں یہ میت مرد ہوئی ہے، اس موت کے ماتم میں فلک کے جرائم نے بھی سیاہ لباس پہن لیا ہے، سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ عزیزان من، فطری مکار نہ صحیح، ہمارے ہاں کے جو مصلحت دیندار ہیں وہ بھی ایسے وقت میں کہہ دیتے کہ اچھے کام کے لیے کسی وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہی نہیں، واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن کیریکٹر کی یہ بلندی ہے، قبائل پورے آئے ہوئے ہیں، واقع رونما ہو چکا ہوا ہے، وہ اپنے خود تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، جواب دیا جاتا ہے کہ بادرو سنو، چاند اور سورج کا گرہن خدا کی فطرت کے قوانین کے تابع لگتا ہے، کسی کی موت اور زندگی سے اس کو کوئی واسطہ نہیں۔ کیا عرض کروں عزیزان من کہ کیا انقلاب برپا کر کے، اور اس کے بعد وہ انقلاب کہ جس انقلاب کے اوپر میں سمجھتا ہوں خود انقلاب کی بھی آنکھیں جھک جائیں۔ سلسلہ نبوت خود دنیا میں بہت بڑا انقلاب تھا، نبی خود انقلاب ہوتا ہے، لیکن عزیزان من حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ نبوت چلا آ رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر! کہا کہ کیا بات ہو گئی؟ کہا انسان اپنے بچپن سے نکل کے جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، اور جوانی کی عمر میں شخصیتوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں رہا کرتی، صرف قانون کی رہنمائی کی ضرورت رہا کرتی ہے۔ اب دنیا میں قانون کی رہنمائی ہوگی، شخصیتیں نہیں آیا کریں گی۔
آپ دیکھیے عزیزان مان، اس تصور سے انسان کو کتنی بڑی آزادی مل گئی۔ وہی کی ایک کتاب جسے قرآن کہتے ہیں، وہ ہائے کے سامنے اس میں یہ لکھ دیا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ ہے ایک صحیح راستہ تمہارے سامنے، جس کا جی چاہے اسے اختیار کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر لے۔ اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ اب کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ تم سے آ کے یہ کہے کہ خدا نے یہ بات مجھ سے کہی ہے اس لیے تم اس بات کو مانو، تم کہو جھوٹ بولتے ہو، اب خدا کسی سے کوئی بات نہیں کیا کرتا۔ کتنی عظیم آزادی ملی ہے ذہن انسان کو عزیزان۔ اقبال نے جیسا کہ آپ نے یہاں لکھا تھا کہ مشکل یہ ہے کہ مسلمان نے ختم نبوت کے تخیل نے جو آزادی عطا کی ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں ورنہ دنیا میں ہم سب سے زیادہ آزاد قوم ہوتے، ہمارا ذہن کسی زنجیر میں مقید ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے نزدیک شخصیتیں کوئی شئی نہ رہی اور باقی شخصیتیں کو ایک طرف رہی۔ عزیزان مان خود اپنے متعلق یہ کہہ دیا کہ وما محمد الا رسول۔ عزیزان مان کئی دفعہ جذبات میں آ جاتا ہوں تو کہا کرتا ہوں کہ خدا یہ بات کہہ گیا تو ہم اس کو دوہرا دیتے ہیں، ورنہ ہم جرأت نہیں کر سکتے تھے یہ کہنے کی کہ وما محمد الا رسول، محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ خدا کا ایک پیغامبر تھا۔ سنیے تو صحیح، اس سے پیشتر کہا کہ کئی رسول اس قسم کے آئے۔ اگر یہ کل کو مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم یہ کہو گے کہ صاحب یہ معاملہ سارا اس کی شخصیت کے ساتھ تھا، شخصیت باقی نہیں رہی، معاملہ ختم ہو گیا۔ کہا کچھ نہیں، اب شخصیتوں سے ساتھ یہ نظام نہیں رہا، یہ نظام اپنے زور ضرور سے چلے گا، تمہارے ایمان کی تقویت سے آگے چلے گا، شخصیتوں کے زور کے اوپر نہیں چلے گا۔ شخصیتوں کے دور کا خاتمہ کر دیا عزیزان ایمان۔ دیکھتے ہیں آپ یہ انقلاب عظیم کتنا بڑا ہے۔ اب خدا کے دیے ہوئے یہ اصول اور قوانین جو غیر متبدل ہیں، ان کی روشنی میں انسان اپنی عقل و دانش، علم و بصیرت سے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود قوانین وضع کرے، خود ہدایتیں وضع کرے اور اس کے مطابق چلے۔ ختم نبوت نے عزیزان ایمان نبوت کا دروازہ بند کر کے ذہن انسانی کی کھڑکیاں کھول دی۔ عقل کو اس کا صحیح مقام عطا ہو گیا۔ وہ کیا مقام تھا جو عطا ہو گیا؟ ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور بڑی غور سے سنی عزیزان من، یہ حدیثیں آپ کے سامنے بہت کم پیش ہوں گی۔ ان کی روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ام المومنین، ایک شخص رات کو زیادہ سوتا ہے اور کم عبادت کرتا ہے، اور دوسرا زیادہ عبادت کرتا ہے اور کم سوتا ہے، آپ کے نزدیک دونوں میں کون سا زیادہ پسندیدہ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ ایسا ہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ نے جواب میں کہا تھا، جاذب توجہ سے بات سنیے گا، انقلاب آفرین جواب آ رہا ہے۔ میں نے بھی یہ سوال کہا کہ حضور سے کیا تھا، حضور نے جواب دیا تھا کہ سونے اور عبادت کی بات کو چھوڑ دو، ان میں سے جو زیادہ عقل مند ہے وہ زیادہ خدا کے قریب ہوگا۔ کہتی ہیں میں نے کہا کہ حضور میں نے تو ان کی عبادت کے متعلق سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا اے عائشہ ان کی عقلوں کے متعلق سوال ہوگا، پھر جو شخص زیادہ عقل مند ہوگا وہی دنیا اور آخرت میں افضل ہوگا، اس لیے کہ عبادت بھی وہی عبادت ہے جو عقل کی روح سے کی جاتی ہے۔ انقلاب محمدی ہے عزیزان من، مذہب کی افسانوں کی دنیا نہیں ہے۔ یہاں پوچھا گیا کہ حضور ایمان کس کا کامل ہے؟ فرمایا کہ مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق
اخلاق سب سے اچھے ہیں، اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ آپ کے روحانیت کے مدارج اور مراتب بہت بلند ہے۔ بلند ترین سرٹیفکیٹ جو حضور کے متعلق خدا کی طرف سے ملا ہے وہ یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، تو حسن اخلاق کی بلندیوں کے اوپر فائز ہے۔ اسی لیے حضور نے یہ فرمایا کہ ایمان بھی اسی کا کامل ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ حضور کے زمانے میں 2 بیویاں تھیں صحابیات میں سے، ایک رات بھر نمازیں پڑھتی، جن کو روزے رکھتی، صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کرتی، مگر اپنی زبان درازی سے پڑوسیوں کا ناک میں دم کیے رکھتی۔ ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں بڑی۔ دوسری بیوی صرف فرض نماز پڑھتی اور تھوڑا بہت خیرات کا کام کرتی، مگر کسی کو اذیت نہ پہنچاتی۔ آپ سے ان دونوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے پہلی کی نسبت فرمایا، سنیے کیا فرمایا، کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، اپنی بدخلقی کی سزا ضرور بھگتے گی۔ نیکی کا بدلہ تو یوں ختم، اپنی بدخلقی کی سزا بھگتے گی۔ دوسرے کے متعلق فرمایا کہ وہ جنتی ہو۔ اور ایک روایت ایسی آتی ہے عزیزان ایمان، میں تو جب دیکھتا ہوں تو نگاہوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے ایک دن مجلس کے اندر، فرمایا صحابہ سے، تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، تمہیں آج میں ایک ایسی بات بتاؤں کہ جو نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے بھی زیادہ افضل ہے درجے کے اندر، کون نہیں پوچھے گا اس کے بعد؟ نہایت مشتاقانہ انداز سے پوچھا کہ حضور فرمائیے وہ کیا چیز ہے؟ سنیے عزیزاں، نے کہا کہ باہمی تعلقات کا درست رکھنا ان سب سے افضل ہے۔ خوشگواری معاملات، اور جس میں تو ایک بات تو ایسی آتی ہے وجد آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو اپنے کسی بھائی کو دیکھ کے خوش ہو کے مسکراتا ہے وہ بھی ایک نیکی کرتا ہے۔ کسی کی خندہ جبینی وہ بھی نیکی کے دفتر میں لکھی جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سے انقلاب آتا چلا جا رہا ہے۔ مذہب کی دنیا کے اندر جتنا کوئی زیادہ زاہد مرتاض، تورع، پرہیزگار، صائم الدہر، راتوں کو جاگنے والا، دنوں کو پاکے کرنے والا، اس کو بہت بڑا خدا رسیدہ سمجھا جاتا ہے، بڑی عزت ہوتی ہے۔ آپ ایک دن تشریف لائے تو مسجد میں ایک شخص کو دیکھا ننگے سر دھوپ میں کھڑا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے، کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ قلعہ ہے، انہوں نے منت مانی ہے یہ کہ وہ دھوپ میں ننگے سر کھڑے رہیں گے، زبان سے بات نہیں کریں گے، دل میں اللہ کا ذکر کریں گے۔ کہا کہ اس سے کہو کہ جہنم سے بھرے ہی اپنے اوپر جہنم کیوں طاری کر رہے ہو؟ کیا کہا سائر میں آ کے بیٹھو، جتنا روزے کا حکم ہے وہ پورا کرو، دوستوں سے آداب سے باتیں کرو، گھر بار والوں سے معاملے رکھو۔ تجھے خدا نے اس لیے پیدا کیا تھا یا اس طرح سے کھڑا رہنے لیے پیدا کیا تھا تو جنگل میں اس درخت تھوڑے تھے، ایک اور پیدا کر دیتا تمہاری جگہ تو تھم باندھ کے کھلوتے۔ ہاں، اور وہی کی بات تو ایک اور آ گئی ہمارے سامنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، انہوں نے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، گرمی کا سخت زمانہ، رمضان کا مہینہ، سفر میں روزے معاف ہوتے ہیں، لیکن بعد ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس معافی سے فائدہ نہ اٹھایا اور روزے رکھے تھے روزے انہوں نے۔ جب انہوں نے کہیں قیام کیا تو یہ جنہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے وہ نڈھال ہو کے ایک طرف سائے میں جا کے لیٹ گئے، جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوئے تھے وہ اٹھے، انہوں نے خیموں کو کھڑے کیا، انہوں نے پانی پلایا اونٹوں کو، باقیوں کے لیے یہ سارا کچھ انتظام کیا۔ افطاری کا وقت آیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ آج کے دن کے روزوں کا ثواب وہ لوٹ کے لے گئے جنہوں نے روزے نہیں رکھے۔ عزیزان ایمان، معاف رکھیے گا، کوئی مغرب زدہ دہریہ یہ تنقید نہیں کر رہا، معاف فرمائیے گا،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب کتنا بڑا آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں عزیزان من، یہ جس کو ہم عبادات کہتے ہیں، یہ نوافل کہتے ہیں، بڑی اہم چیز ہے، لیکن ان کا مقصد اتنا ہی ہے. ایک درخواست کو آپ صبح اپنے یہاں لگا لیجئے، 10 روپے روز پہ کہیے کہ یہ تم نے دروازے بنانے ہیں، لکڑی دے دیجئے، اوزار دے دیجئے. سب سے پہلے آپ کو پتا ہے وہ اپنا وہ رندا نکالتا ہے اور وہ پتھر کی وہ ہوتی ہے سلی، اس کے اوپر وہ رندا گھستا ہے، رندا تیز کرتا ہے. آپ اس کو برداشت کر لیتے ہیں اس لیے کہ اسے تیز کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر لکڑی چھلی نہیں جاتی. اس کے بعد پھر 2-4 گھنٹے کے بعد پھر اس کو ذرا تیز کرنا ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے. اور اگر وہ ترخان صبح سے جو اپنے یہاں کا وہ رندا لے کے اور گھسنا شروع کرے اور شام تک گھسنا چلا جائے، رات میں 10 روپئے دے دو گے انہیں. یہ ساری عبادات، یہ سارے احکام اس لیے ہے کہ انسان کی سیرت اور اس کی خلق کے اندر وہ تیزی برندگی آ جائے جو رندے کے اندر آیا ہے، تاکہ وہ لکڑی کو چھیل کے دروازہ بنا سکے. اور اگر وہ دن بھر رندا ہی تیز کرتا رہے تو دروازہ تو بنا ہی نہیں. یہ ہے وہ عجیب چیز کہ یہ عبادات مقصود کی ذات نہیں ہے، یہ بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے. مقصد کو تم نگاہوں سے اوجل کر دو اور ذریعہ ہی ذریعہ جو ہے اس کو لے کے بیٹھ جاؤ. خدا کے یہاں کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور یہ چیز جیسا میں نے عرض کیا ہے، سیرت محمدیہ تو تفسیر ہے قرآن کریم کے احکام کی. اس قرآن کے یہ حکم کی تفسیر تھی جس نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنا منہ مشرق کی طرف کر دیا یا مغرب کی طرف کر دیا. اور مریض ہم دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اڑائی جائے. قرآن کہہ رہا ہے یہ نیکی نہیں ہے. نیکی اس کی ہے جو ان ابدی صداقتوں کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد پھر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ، کہ جو مال کی محبت کے باوجود ان احتیاج مندوں کے لیے اپنے مال کو کھلا رکھتا ہے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے. بر و تقویٰ، خوشحال اور نیکی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنا منہ مشرق کی طرف کر دیا ہے یا مغرب کی طرف کر دیا. اللہ. اور اس کے بعد وہ انقلابی آواز میرے سامنے آتی ہے، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، ذکر اور پریوش کا، اور پھر میں اپنا جی نہیں چاہتا اس تذکرہ ذریعہ کو تو چھوڑنے کے برابر. یہاں سے جو بات چلی کہ جو مال کو اس کی محبت کے باوجود ان کے لیے دے دیتا ہے، اب اس کی تفسیر آتی ہے ہمارے سامنے سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور آج سے 1400 سال پیشتر عزیزان ایمان ایک انقلاب عظیم ہمارے سامنے آتا ہے. میں کہتا ہوں معاشیات کی دنیا کے اندر بنیادی قیامت جیسا انقلاب اس اعلان نے پیدا کر دیا. اعلان بڑا مختصر تھا، کہا کہ جس بستی میں کسی ایک فرد نے بھی اس حالت میں رات گزار دی کہ وہ بھوکا رہا، خدا کی قسم اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھ گئی، ہاں اس میں کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ بستا. ان کی نمازیں اور ان کے روزے اس بستی کو تباہی سے نہیں بچا سکتی کہ جس بستی میں ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو گیا. عزیزان ایمان معاف فرمائیے، کوئی کارل مارکس یا لینن نہیں کہہ رہا، خدا کا آخری عظیم ترین پیغمبر اس کی آواز دے رہا ہے. اور کارل مارکس اور لینن کے نصیب میں یہ مقام کہاں آ سکتا ہے جو یہ چیز کہے گا. کتنی حقیقتیں ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں. یہ کہا اور اس کے بعد اس کے لیے ایک عملی پروگرام چاک آؤٹ کیا. مکے کی زندگی کے اندر ابھی اپنی حکومت نہیں قائم ہوئی، وہاں جماعت کی تنظیم ہو رہی تھی. اس ابتدائی زندگی کے اندر آپ کا نقشہ کیا تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ عربوں میں ایک قبیلہ تھا، اشعری ان کو کہتے تھے. کہا کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے ہاں جب جنگ کے زمانے میں کھانا پینا چھٹ جاتا
یا ویسے ہی کسی طرح سے قحط کی وجہ سے کمی آ جاتی تو وہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو کچھ ہوتا وہ لے آتے، ایک دسترخوان کے اوپر بچھا لیتے اور سارے برابر برابر تقسیم کر کے کھا لیتے۔ آپ نے ان قبیلے والوں کے متعلق یہ سنا اور کہا کہ ان سے جا کے کہہ دو کہ محمد بھی تم میں سے ہی ایک ہے۔ عزیزان من، الفاظ بعض اوقات کچھ خاص معنی لے لیتے ہیں۔ اشتراکیت آج کے دور میں ایک اصطلاحی معنی لے لی ہے اس نے، لیکن اس کے تو معنی ہے شریک ہونا، سب کا اکٹھا ہونا۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ جو شریک ہونے کی کیفیت حضور نے بتائی ہے، ان معنوں میں اس سے بڑا اشتراکی کون ہو سکتا ہے جو فرما رہے ہیں کہ جب کم ہو جائے اللہ اپنے اپنے گھر سے جو کسی کے پاس ہے لاؤ، محمد بھی تم میں سے ہے، میں بھی اپنے گھر کا لے آؤں گا، اکٹھے مل کے بیٹھ کے کھا لیں گے جتنا جتنا کسی کے حصے میں آئے گا۔ عملی پروگرام ہے تو یوں دیا گیا۔ اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں، ایک روایت میں ہے حضرت ابو سعید کی کہ ہم سفر میں جا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے ادھر ادھر دیکھا۔ حضور نے اس کی حالت پہ غور کیا، فرمایا کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہے وہ اس شخص کو دے دو، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ گاجرا ہے وہ اس کو دے دو، جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پانی ہے وہ اس کو دے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور یہ کہتے جا رہے تھے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کو کسی ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑیں گے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دیتے جائیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کس حد تک؟ کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یا سولونا کا ماذا ينفقون، خدا نے کہہ دیا اسی وقت کہ یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس حد تک دوسروں کو دے رہے ہیں۔ قل العفو، ان سے کہو کہ اپنی جائز ضرورت سے زیادہ جتنا ہے سب دوسروں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے یہ فرمایا کہ بندہ میرا مال کہتا رہتا ہے، حالانکہ مال میں اس کا حصہ صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 چیزیں۔ جو کچھ وہ خود کھا کے ہضم کر لیتا ہے، جسے وہ پہن کے پرانا کر دیتا ہے، اور تیسرا وہ جو وہ دوسروں کو دے کر اپنے لیے آخرت کے حساب میں جمع کر لیتا ہے۔ باقی جو کچھ ہو جاتا ہے وہ اس کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ باقیات الصالحات۔ دور وہ تھا عزیزان من کہ ابھی کارخانداری یا صنعت کاری کا دور ابھی نہیں آیا تھا، انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی تھی دنیا، زمینداری کا زمانہ تھا، زمین ہی آمدنی کا ذریعہ تھی، یہی پیدائش کا ذریعہ تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ 4 لفظ، ایسے 4 لفظ کہ سورج کی کرنوں سے دیکھ کے ہمارے در و دیوار پہ آگ لگا ہوا ہونا چاہیے۔ فرمایا زمین بھی اللہ کی، اس کے بندے بھی اللہ کے، اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے کھلی رہے۔ بات ختم۔ 1000 معاشیات کے مسائل ایک طرف، برادران عزیز ایک فکرہ ایک طرف، خدا کی زمین خدا کے بندے، تسی چاچے لگتے ہو جڑے ان کے جمع ہو جاتے ہیں، اس کی زمین اس کے بندے، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ کھلی رہنی چاہیے۔ اسی لیے حکمران نے یہ کہہ دیا کہ یاد رکھو جتنی جتنی زمین کو خود کاش کر سکتا ہے اتنا حصہ اس زمین کا ہے، کوئی شخص زمین کو بٹائی پہ اور کرائے پہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ کی زمین کے اوپر نفع کمانا جو ہے ربا کے اندر داخلہ، جسے ہم نے سود کہہ دیا ہے آپ برادران۔ اور یہ بات آج سے 1500 سال پہلے کی دنیا میں کہی جاتی ہے۔ آج یہ مسئلہ بڑا اہم ہے معاشیات کی دنیا میں کہ معاوضہ محنت کا ہوگا یا سرمایہ کا ہوگا۔ بخلا دیا ہے شام معاشیات والوں کی اس مسئلے کے اندر، دیکھی جا رہی ہیں موافق اور مخالف سب چیزیں۔ 1400 سال پیش تک کہا جا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ معاوضہ لیس للانسان الا ما سعى، معاوضہ صرف محنت کا ہو سکتا ہے، معاوضہ سرمایہ کا نہیں ہو سکتا۔ سرمایہ کے اوپر معاوضہ ہے جو اسے ربا کہتے ہیں، اور فرمایا کہ جو ربا کے نظام کو رائج کرتا ہے اسے کہہ دو کہ خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ 1400 سال پیشتر کی معاشیات کے نظام میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور
اس ذات اقدس پہ کون فدا نہ ہو جائے جس نے 2 لفظوں میں یہ بتا دیا کہ محنت کش کا اور مزدور کا خدا کے ہاں مقام کیا ہے. 2 لفظ القاسم و حبیب اللہ. محنت کرنے والا خدا کا محبوب ہے، یاد رکھو. 2 لفظ ہیں عزیزان مان. اخلاقیات کی دنیا ہی نہیں، معاشیات کی دنیا کے اندر بھی انقلاب برپا کرنے کے لیے یہ 2 لفظ کافی. اور آپ کو یہ بھی معلوم کہ یہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کی مخالفت بھی کس طرح سے ہوگی اور کتنے زور سے ہوگی. اس مخالفت کے لیے ایک مثال حضور نے پیش کی ہے. مثال ہی حضور کے الفاظ میں پیش کر دوں گا، تشریح خود نہیں کروں گا. تشریح اپنے اپنے مقام پہ جا کے خود سوچئے گا. آپ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ان غریبوں کے راستے میں حائل ہوتے ہو، ان تک روٹی نہیں پہنچنے دے، تو آؤ تمہیں ایک مثال بتاؤں. ایک تھی کشتی،